پاکستان کی معیشت کے کلیدی مسئلہ اولین مسائل، دو بڑے مسائل، انرجی اور اس کے بعد پاکستان میں ٹیکس آمدن کیسے بڑھائی جائے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے جو ناسور ہیں، اس کے جو کینسرز ہیں، اس پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں جناب سید شبر زیدی، جو کہ 40 سال پہلے تو ٹیکس مشینری کو سمجھتے رہے ہیں، پاکستان کے ٹاپ ٹیکس ایڈوائزر رہے ہیں اور یقیناً فرگوسن کے سینئر پارٹنر تھے اور پھر 11 ماہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ بے پناہ اور انپیرلل تجربہ ہے اور آج اس پر ہم نے پورا پروگرام مختص کیا ہے شبر زیدی صاحب کے ساتھ۔ شبر زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا مسئلہ تو ہمارے ہاں جو ودن ٹیکس سسٹم کے اندر ہے، آپ نے بڑے کلیدی مسئلے بتائے، اس میں ایک بڑا مسئلہ تو انڈر انوائسنگ بھی ہے نا، یہ بھی تو اربوں ڈالر کا معاملہ ہے۔ انڈر انوائسنگ کی میں آپ کو پوچھنا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے انڈر انوائسنگ کی میری کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ تقریباً 7-8 بلین ڈالر کی تھی جی، یہ تو ریکارڈڈ فگر ہے۔ اب یہ فگر تقریباً 3 کے آس پاس آ گئی ہے۔ اگر آپ کوئی کریڈٹ دیں گے نا عمران خان کی گورنمنٹ کو، وہ یہ ہے۔ اچھا ہم نے اس پہ کیوں کیسے کیا بتا دیتا ہوں، اور وہ میں نے کیا اور اس کی وجہ سے امپورٹر مجھ سے بہت ناراض تھے۔ میں نے فنش گوڈس کی کسٹم کلیئرنگ پرائس جو تھی وہ کر دی ریٹیل پرائس، تو انڈر انوائسنگ کا قصہ اس میں ختم ہو گیا۔ اور یہ جو آپ کی کسٹم کی رولنگ ایشو ہوتی ہے نا کہ یہ چھالیاں اتنے کلو آئے گی اور یہ اتنے کلو آئے گی، اگر وہ ساری رولنگ آپ ٹرانسپیرنٹ کر دیں، میں نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ہر رولنگ کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں، تو آپ کا امپورٹ کی انڈر انوائسنگ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں اور ہمارا کچھ بزنس سیکٹر اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ جب کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے تو اس کی ویلیویشن جو عام آئٹم ہے وہ ویلیویشن ایف پی سی سی آئی اور چیمبر کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، رولنگ نکالتے ہیں۔ وہ رولنگ جو ہے وہ اتنی obnoxious ہوتی ہے کہ آپ کو خود نظر آتا ہے کہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے سر کہ آپ رولنگ کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں، بس ٹھیک، ساری رولنگ ٹرانسپیرنٹ کر دیں جی۔ اچھا شبر صاحب یہ ساری چیزیں ہو گئی، مگر یہ جو پہلی بات ہم نے آپ سے پوچھی تھی، یہ 8.5 لاکھ لوگ جو کہ ریٹرن فائل نہیں کیا یا زیرو ریٹرن فائل کیا اور نان فائلر ہیں، آخر یہ بھی تو ایک جڑ ہے، اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کے سیکٹر آپ نے بتا دیا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خرچہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے خرچے نکالیں نا، تو خرچہ اسی آمدنی سے آ رہا ہے نا، اسی آمدنی سے جو اچھا یہ جو آپ نے سارا نقشہ پیش کیا ہے یہ اس کی پیداوار اسی کی پیداوار ہے نا جی۔ اچھا اب اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج ہم نے ڈھونڈ لیا تھا اور سب نے ایگری بھی کر لیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی بڑا خرچہ کریں 50,000 سے زیادہ والا آپ CNIC دے دیں۔ میں نے اس کے اوپر پوزیشن لی، عمران خان صاحب نے پوری پوزیشن لی سب کے، مگر میرا سوال ہے کہ وہ CNIC والا کہاں پہنچا ہے آج؟ وہ 50,000 سے 1 لاکھ ہو گیا، نہیں لاکھ ہو گیا، نہیں میں کہتا ہوں 2 لاکھ کر دیں، ٹھیک ہے، مگر کیا CNIC کے بیسس پر کوئی ہم نے ریٹریو کیا کہ کون آدمی تھا؟ ایک بھی کیس مجھے بتائیے۔ میں یہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بینکنگ جو ہے وہ اب کمپلائنٹ کافی ہو گئی ہے، اس میں کمپلائنس کی چیزیں ہو گئی ہیں اور اب سوال جواب ہوتی ہے کہ اس کی آمد رفت جو ہے اس پہ وہ سختی ہوئی ہے۔ یہ جو پورا نظام آپ نے بتایا اس پہ کچھ روک ٹوک ہوئی ہے اس کی میں آپ سے سمپل سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس میں اربوں کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور جا رہا ہے آ رہا ہے، کیا اس کے فارم میں لکھا ہے کہ میرا NTN ہو؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ بینکر کی ذمہ داری ہے وہ پوچھے، بلا لیں بینکرز کو، اگر وہ کہہ دیں NTN ہے تو میں قصوروار ہوں؟ کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں یہ نہیں کہتا کہ جس آدمی کے اندر کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوگی وہ NTN رکھے گا؟ دے دیں، آج ہو جائے گا مسئلہ حل، آج مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جس آدمی کی ٹرانزیکشن میں 1 کروڑ سے زیادہ کریڈٹ ہوگا اس کا NTN ہوگا۔ صحیح ہے، NIC ڈالا ہے نا آپ نے، صحیح ہے، آپ نے NIC ڈالا ہے نا، NTN کیوں نہیں ڈالا؟ مگر NIC سے آپ NTN ٹریس کر لیں نہیں اس کا NTN پھر کیا کریں گے؟ آپ بینکر انفارمیشن دے رہا ہے آپ کو، حالانکہ دیکھیں پرائم منسٹر نے تو کہا تھا میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا، NIC کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پہ وہ پوری طرح سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کا کریڈٹ آ رہا ہے، اس بینک اکاؤنٹ کے اندر کمپلسری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا NTN ہو؟ جو آدمی 5 کروڑ کے کریڈٹ لے رہا ہے، 10 کروڑ کر لے، کیا اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو NTN نہیں ہونا چاہیے؟ یا کریڈٹ ہو رہا ہے یا ڈیبٹ ہو رہا ہے؟ جی سوال میرا صرف یہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب آپ دیکھ لیں ہوتا کیا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ جو آدمی پھنس جاتا ہے، اچھا لوگ ریٹرن کیوں نہیں فائل کر رہے؟ اب جب وہ پھنسا نا، کوئی پھنس گیا، کوئی مرغا پھنسا، تو مرغے کو کہتے ہیں آپ ساری بینک کی اسٹیٹمنٹ لائے، آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس اسٹیٹمنٹ سے کریڈٹ نکالتے ہیں اور وہ آپ کے انکم میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور جہاں پیسے پکڑنے ہوتے ہیں وہ پیسے پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو
میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سسٹم بنائیں کہ جو بھی آدمی جس کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ 5 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ کا ہے اس کو آپ نے NTN رکھنا ہے، ختم۔ اچھا اگر آپ NTN رکھنا چاہتے تو NIC رکھیں اور NIC کو ٹریس بیک کر دیں، اس NIC کی انفارمیشن بینکر کہتا ہے سارا پیسہ نکال کے لے جائے گا، ساری کیش کی ٹرانزیکشن شروع ہو جائیں گی۔ اور ابھی میں نے آپ کو کیش کی ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا نا، کیش کی ٹرانزیکشن آج کتنی ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آپ کے سامنے ابھی سوال کیا کہ آج ٹوڈے کوئی کموڈٹی ایگریکلچر کموڈٹی بینک اکاؤنٹ کے تھرو روٹ ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیں، ایک کموڈٹی بتا دیں کہ جس کے اندر کیش ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، تو یہ آج یہ کون سا نکل آئے گا کون سا چلا جائے گا، یہ سمجھائیں نا مجھے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ بینک اکاؤنٹ پارکنگ لاٹ ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھیں نا سوال تو یہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نکل جائے گا، میں نے مان لیا نکل جائے گا، مگر میرا سوال ہے اس کو آپ نے کوئی ایک دن تو آئے گا نا جب آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا آنسر آپ کو صرف یہ ہے کہ CNIC اور اکاؤنٹس پہ NTN نمبر، یہ 2 چیزیں آپ کو کرنی ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو آپ تھوڑا سا ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے، دیکھیے ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کے پاس NTN ہے مگر ریٹرن فائل نہیں کر رہے۔ انہوں نے NTN کیوں لیا ہے آپ کے خیال میں NTN؟ انہوں نے NTN اس لیے لیا ہے کہ وہ NTN کے تھرو فورن کرنسی کو ریمٹ باہر کر سکتے ہیں۔ اچھا اس لیے ہے یہ لوگ جنہوں نے کہ NTN لیا ہوا ہے اور وہ NTN کے ذریعے وہ اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے، نو کوشچن آسک تھے، اور اس نو کوشچن آسک کی بنیاد پہ جتنا چاہا اس نے پیسہ باہر پھینکتا چلا گیا۔ ہم نے لیکن ہم بیوقوف ہیں نا، ہم نے NTN کی شرط رکھی، وہ ہم سے زیادہ اسمارٹ ہے، انہوں نے NTN لے لیا ریٹرن فائل نہیں کی۔ دیکھیں نا وہ زیادہ اسمارٹ ہوئے نا ہم سے، ہم نے کہا یار کہ یہ باہر جا رہا ہے تو NTN سب نے NTN لے لیے، اب NTN لے کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر ریٹرن کی فائل نہیں ہوئی، تو یہ 8.5 لاکھ ریٹرن وہ والی، ان میں سے بہت ساری وہ ہیں جو NTN اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ وہ اس کو فورن کرنسی اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ بینکنگ ریکارڈ تک ہمیں ایکسس دو تاکہ ہم اس کو پتا کر سکیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ایک آخری پوچھتا ہوں، پاکستان کے فورن کرنسی اکاؤنٹس جو بھی ہیں، کیا کبھی ان کی کوئی انفارمیشن کسی بینک نے کسی کو دی ہے؟ سر اس کو پروٹیکشن دی ہے آپ نے، اس کو کون سے لاء میں دی ہے؟ اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت آپ نے اس کے لے جانے لانے پر ہے، اس پہ کانفیڈینشیلٹی اکاؤنٹ کی کوئی نہیں ہے سر، آپ لے جا سکتے ہیں لا سکتے ہیں، یہ انفارمیشن کہیں نہیں ہے کہ آپ اس کو کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کے خیال میں انڈر ایڈوائزری کہاں سے پے ہو رہی ہے؟ یہیں سے تو پے ہو رہی ہے۔ آخری چیز میں آپ کو کہتا ہوں، جب آپ اس کو ذرا سختی کریں گے تو حوالہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ حوالہ کیا حوالہ انگلینڈ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حوالہ ایسی اکنامی میں ہوتا ہے جہاں پیسہ آؤٹ بک پڑا ہو۔ اچھا وہ پیسہ آپ کا حوالے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے یو اے ای کے ساتھ آپ کی جو ارینجمنٹس ہیں ان کو آپ صحیح کریں تو آٹومیٹیکلی حوالے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے، وہ بھی میری ایک ناکامی ہے جو میں آپ آ جاتا ہوں، میں نے اس میں کہا کہ اقامہ ہولڈر جو ہے وہ ریزیڈنٹ دبئی نہیں ہے، یاد ہوگا آپ کو؟ صحیح، بالکل میری بات نہیں مانی انہوں نے، وہ میری آج بھی نہیں مان رہے۔ اگر آپ اقامہ ہولڈر کے قصے کو پاکستان میں صحیح کر دیں تو آپ کا آدھا مسئلہ تو یہی حل ہو جائے گا۔ اچھا شفیع بھائی، اب اس پورے اسپیکٹرم کے اندر یہ تو ہو گیا وہ حصہ جو کہ اس کو ملک کر رہا ہے، لیکن اس کا بڑا فائدہ تو بیوروکریسی کو بھی ہے نا، FBR کو بھی ہے نا، وہ بھی اس کا حصہ ہے نا، وہ چاہے گا کہ یہ نظام، میں ادارے کی بات نہیں کر رہا، اس میں کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں، یقیناً FBR میں بڑے بہترین لوگ بھی ہیں اور یہ ساری ٹیم ابھی جو ہے بڑی اچھی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ جو وہاں پہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کے لیے تو یقینی ہے، یہ بات ضروری ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، یہ چلتا رہے گا تو وہ اس کا حصہ رہیں گے۔ تو اگر ہم وہی اپنا کام صحیح طرح سے کریں تو، اور اس نظام میں ان کے پاس پکڑنے کی طاقت بھی ہے، تو یہ اس میں پھر بھی بہتری تو آ سکتی ہے۔ میرا سوال تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ہو جائے گا، اگر وہ کام نہیں کریں تو بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جو FBR میں بندہ کمشنر ہے، کیا اس کا بھائی، چچا، ماموں، خالہ، بیٹا کاروبار نہیں کر رہا؟ میں نہیں کہہ رہا سارے کریں، مگر وہ سارے کاروبار بھی وہی والے ہیں جو کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، تو کیا ایز اے سوسائٹی وہ کیا یہ پسند کرے گا کہ اس کریکشن ہو؟
آپ سمجھے نا؟ صحیح۔ FBR کا بندہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا نا، صحیح ہے۔ تو اس کے بھی تو سارے یہ کاروبار سارے یہی والے ہیں نا آس پاس کے، اس کے نہیں اپنے نہیں ہیں، مگر بھائی بہن چچا ماموں، تو پورے سسٹم کے اندر جب آپ ایک جگہ دے رہے ہیں ایسے کاروبار کرنے کی، تو کیا FBR کے اندر وہ انرجی ہوگی کہ وہ آ کے اس کو ہٹ کرے؟ نہیں ہوگی نا سر۔ میں اس لیے میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں تو یہ تو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ گنگا بہ رہی ہے، تو ان کے ہوتے سوتے بھی، سب کے نہیں مگر اکثریت کے ہوتے سوتے یہی کام کر رہے ہیں، اور وہ خود ادارے میں بھی بیٹھے ہیں اور اس کاروبار کے اندر بھی بیٹھے ہیں۔ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پرابلم اس میں کیا آتی ہے، پرابلم میں کیوں چھوڑ کے آیا کہ مجھے روز شام کو آپ مجھے کہتے تھے کہ 35 بلین شارٹ ہو گیا، 30 بلین شارٹ ہو گیا، آپ کی بات نہیں کر رہا اور لوگ، تو یہ جو میں باتیں ساری کر رہا ہوں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کی بات ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کے اندر سوچ ہے وہ بجٹ کے خسارے کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھ رہے ہم کہ یہ ساری چیزیں کریکشن ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے۔ اور آپ نے کبھی آپ نے اپنے پروگرام بالکل صحیح شروع کیا تھا کہ پرسنالٹی ریلیونٹ نہیں ہے، آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہاں اس طرح جانا ہے۔ اب آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے، اب چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی ہو، ٹریک اینڈ ٹریس لگانا ہے، مگر وہ نہیں ہو رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ اور کوئی فوجی گورنمنٹ نہیں کر سکی اور کوئی جمہوری گورنمنٹ نہیں کر سکی، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ اس پہ حاوی ہے۔ نہیں، نظام اس پہ حاوی ہے، اور سب جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیے سر، میں بالکل فریکٹ بات کر رہا ہوں، کیا بزنس مین کا میجر طبقہ دکانداروں کا کیا ٹیکس میں آنا چاہتا ہے؟ نہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جیولری آپ نے ٹچ نہیں کی، کیا جیولری کا جو کاروبار ہے پاکستان میں، سونے کا جو کام ہے؟ سر دیکھیں، جیولری پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیولری کا تو بہت ہی عجیب قصہ ہے کہ پاکستان میں امپورٹ آف گولڈ بند ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی جیولری کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہیں، جیولری میں تو اب جو آج کل مسئلہ ڈفرینٹ آ گیا سر، اس وقت پارکنگ لاٹ کیونکہ تھوڑے کم ہوئے تو گولڈ میں پیسہ پارک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے سر کہ آپ یہ دیکھو نا کہ جو کچھ بھی میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اس کو آپ موٹے موٹے چیزوں میں لائیں۔ پہلا آپ ٹریک اینڈ ٹریس، دوسرا CNIC، تیسرا آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے بڑے اکاؤنٹس کے اندر آپ کو رکھنا پڑے گا LTN، اور لاسٹلی آپ یہ بند کریں 5000 کا نوٹ، اس کو بند کر دیں۔ اور آخری جو اکنامک آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچرسٹ کو پروٹیکشن دیں بائی فارم ٹو مارکیٹ، اس کے آڑتی کے نظام کو ختم دیکھیں، آپ سمجھیں نا، ختم تو نہ دنیا میں، انڈیا میں بھی نہیں ختم ہو پایا ہے۔ نہیں، مگر آپ بتائیں نا، دیکھیں بابر علی صاحب نے ملک پیک بنائی، دودھ کے جو اس علاقے کے وہ ایک دم پورا چینج، کیونکہ ٹرانسپوزیشن ہو گئی، کیونکہ اب ایک سامنے والا بھی ڈاکومنٹڈ ہے، یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے، تو یہ چیز پولٹری میں کیوں نہیں ہو سکتی، یہ چیز انڈوں میں کیوں نہیں ہو سکتی، یہ چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کی کوپرٹائزیشن اور ایگریکلچر کی مارکیٹنگ کو کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بتائیں کہ کوئی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فرٹیلائزر ڈاکومنٹڈ ہے، ٹھیک ہے، فرٹیلائزر کا کوئی ڈیلر، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، فرٹیلائزر کا شاید ہی کوئی ڈیلر ہے جو ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے، پوری فرٹیلائزر جی نہیں آتے، رجسٹر نہیں ہوتے۔ شوگر کا کوئی ڈسٹریبیوٹر رجسٹرڈ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے رجسٹر؟ اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس اس لیے، اور یہ جو کئی بلین ڈالر کا ایران سے فیول آتا ہے، جی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں سر، بات یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ایک دن کی بات نہیں ہے سر، اور یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کوئی ایک آدمی اس پریشر کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، یہ پوری نیشنل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سید شبر زیدی، ہمارا پورا پروگرام ہم نے مختص کیا، یقیناً آپ کی بھی معلومات بڑی ہوگی، ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے، حکومت بھی ایجوکیٹ ہوئی ہوگی، ہم بھی اپنے طور پہ ایجوکیٹ ہوئے ہیں، بہت ہی کلیدی چیزیں جو ہیں پن پوائنٹ کی شبر زیدی صاحب نے، اسی لیے ہم نے یہ پورا پروگرام شبر زیدی صاحب کے ساتھ رکھا، اور یہ پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے، پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، پاکستان میں ٹیکس آمدن بڑھے، ان تمام مسئلے کو حل کیے بغیر نہیں ہوگا، اور اگر کر لیں گے تو جیسے کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا، پاکستان کے تمام قرضے ادا ہو جائیں گے اگر یہ ہم نے معاملہ ٹھیک کر لیا۔ صحیح ہے نا شبر زیدی صاحب؟ تھینک یو سو مچ۔